الرحمن الرحیم۔ آج پورے ملک میں یوم نجات منایا جا رہا ہے۔ لوگ خوش ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو حکومت مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئی تھی، جو حکومت غریب کو روزگار دینے کے لیے آئی تھی، 16 ماہ کے اندر اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ روزگار دینا تو کیا، لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے۔ ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوتا رہا۔ لاقانونیت جو تھی وہ عام تھی اس حکومت کے دور میں۔ اس قسم کے بل پاس کیے گئے کہ جن کو پاس کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تک بھی نہیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ پہلے بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے۔ یہ حکومت ایسی حکومت تھی جس میں ماضی کے دشمن ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر آئے تھے، جیسے کہ ایم کیو ایم، اے این پی، جو ہمیشہ آپس میں مخالف رہے ہیں لیکن وہ ایک پیج پہ آ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شہباز شریف صاحب جو صدر زرداری کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، انہی کے بیٹے کو اپنے ساتھ وزیر خارجہ انہوں نے بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام پارٹیاں اس حکومت میں اتحادی رہیں اور 16 مہینے تک ملک پہ حکومت کی اور ملک کو زوال کی آخری حدوں تک لے کر گئی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ خود بخود حالات بہتر ہو جائیں گے۔ خود بخود کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی حالات خود نہیں بدلتے ان کے حالات کبھی بھی نہیں بدلے جاتے۔ اس لیے آنے والا جو وقت ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ جو نظر آ رہا ہے وہ ظلم و ستم کا وقت ہوگا، مہنگائی کا وقت ہوگا۔ آج کے دن بھی سفید پوش لوگوں کا جینا جس طرح مشکل ہے، آنے والے وقتوں میں مزید مشکل نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ جو جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو ہمیشہ انہوں نے عوام کے اوپر ظلم کیا ہے، چاہے وہ جس حکومت میں سے بھی ہو۔ اس لیے استغفار کیا جائے اور اچھے کی امید ضرور رکھی جائے، لیکن میرے ملک کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو ایک بات سوچنی ہوگی کہ آخر کب تک ہم ان کے جھوٹے حکمرانوں کے جھوٹے نعروں کے پیچھے گھومتے رہیں گے، کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جس حلقے میں جائیں ووٹ مانگنے کے لیے تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ آئی ایم ایف سے قرضے لے کر عیاشیاں کرتے ہو اور ہمارے بچے، ہمارے ملک کی عوام کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ آپ سب نے سوچنا ہے، یہ صرف یوم نجات منانے تک کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہ کرنا ہوگا آپ نے کہ آپ کس سے جو لوگ ووٹ مانگنے آئیں گے ان سے یہ عہد لینا ہوگا کہ آپ جب جاؤ تو ہمارے بچوں کے مستقبل کی ضمانت دو، ہمارے ملک کے امن کی ضمانت دو، ہمارے ملک میں روزگار لے کر آؤ۔ ہمارا ملک جو اس وقت نہایت ہی کمزور ممالک کی فہرست میں ہے، ہماری کرنسی جو اس وقت بہت ہی ڈاؤن ہو چکی ہے، اس کو مضبوط کرنے کا ہے۔ تو جب یہ لوگ، اب ان لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام اب بیدار ہو چکی ہے اور اب وہ آپ کے کھوکھلے نعروں کے پیچھے نہیں آئے گی۔ السلام علیکم۔